الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن افراد کو چنا تھا ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کہ ہر نماز کے آخر پہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا مانگیں، اس کے آغاز میں اللہ کی دو عظیم صفات بیان کی گئیں۔ اور سکھایا گیا کہ اللہم بعلمک الغیب، اے پروردگار جتنی بھی اشیاء، ارادے، افعال انسانوں کی نظر سے یا کل مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہیں، سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ وقدرتک علی الخلق، اور اے اللہ اپنی مخلوق پر جو تجھے قدرت حاصل ہے، تو علم اور قدرت اللہ کی دو عظیم صفات کا واسطہ دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگوں جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ تمہارے پروردگار کے لیے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں یہ سب تمہارے رب کے لیے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تمہارے پروردگار کے سارے نام اچھے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ اور اس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں جو علیم اور قدیر ہے، علم اور قدرت، ان دونوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا گیا۔ کسی آدمی کو گناہ سے توبہ کرنی ہے اور وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کا نام غفور ہے، مغفرت فرمانے والے ہیں، اللہ اس شان مغفرت کا واسطہ۔ کسی کو رزق کے لیے دعا مانگنی ہے تو اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ آپ رزاق ہیں، اپنی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور اللہ آپ کو آپ کے اس نام کا واسطہ اور کسی انسان کو
اللہ سے علم چاہیے تو اللہ کے ان اسماء کے ذریعے مانگتا ہے جو اس کے علم پر دلالت کرتے ہیں، مثلا علیم، خبیر، تو کہا گیا اس طرح مانگو۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اللہ سب سے پہلی چیز تو یہ مانگتا ہوں کہ تجھے اپنی صفت علم اور صفت قدرت کا واسطہ ہے، احینی ما علمت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میں کوئی خیر اور خوبی باقی ہے، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اور اللہ مجھے اس دن موت دے دے جس دن میری زندگی سے خیر ختم ہو جائے۔ اتنی اچھی دعا ہے، ایسے 13 جملے اس دعا میں آئے کہ اللہ زندگی اس دن تک قائم رہے جب تک کہ خیر ہے، اچھائی ہے، میرا وجود خیر، میں لوگوں کے لیے خیر، اور اپنے وجود اور لوگوں کے وجود کے علاوہ اس مخلوق میں جو بھی ہے ان سب کے لیے، جانوروں اور پرندوں تک کے لیے اللہ اگر میں اچھا ہوں تو بس وہ ٹھیک ہے، زندگی چلتی رہے، اور اے رب جس دن خیر میری زندگی سے اٹھ جائے اس دن مجھے اپنے پاس بلا دے، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اللہ مجھے اس دن واپس بلا لے جس دن میرے لیے موت اچھی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی موت کی مشروط تمنا کر سکتا ہے، شرط لگا دی نا کہ اللہ جب تک میرے ہاں خیر ہے، اور حدیث میں دونوں چیزیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت مانگنے سے منع فرماتے تھے، اور یہ فرمایا کہ مت اللہ سے موت مانگو۔ دیکھو مومن انسان کی زندگی میں اگر خیر ہے تو وہ بڑھ جائے گی، اور اگر تمہاری زندگی میں اضافہ ہوگا تو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے۔ لا یتمنن احدکم الموت، تم میں سے کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے، وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ، اور اگر اسے سمجھ میں آئے کہ اب مر جانا ہی بہتر ہے تو اللہ سے یہ عرض کرے، پھر یہی دعا پڑھی کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی میں خیر اور خوبی باقی ہے، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور اللہ جس دن موت اچھی ہے بس اس دن موت دے۔ اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، اور ان کے خادم کہتے ہیں کہ وہ آخری حج سے جب واپس گئے تو وہ اپنے خیمے میں تنہا لیٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، اور میں سن رہا تھا وہ کیا بات خدا سے کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم کثرت رعیتی، اللہ بہت لوگ میری حکومت میں پھیل گئے، داخل ہو گئے، اور اے پروردگار زمین بھی بہت فتح ہو گئی، اور اے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے قبل اس کے کہ میں اپنی رعایا میں سے کسی بھی فرد کا حق ضائع کر دوں، یا اللہ میں کسی کے ساتھ محبت میں اتنا منسلک ہو جاؤں کہ اسے حد سے بڑھ کر کوئی چیز دے دوں۔ اللہ اس افراط اور تفریط سے بچا کر
مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو میں سمجھ گیا کہ امیر المومنین اب ہم میں نہیں رہیں گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی اور انہوں نے کہا میرے پروردگار بہت زندگی گزار لی اور اب تیرے پاس آ جاؤں یہ اچھا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ان کی عیادت کے لیے آئے تھے انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، مصیبتوں میں پڑ گیا ہوں اور بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے استاد سے یہ تشریح نقل کی ہے اور انہوں نے کہا دیکھو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ مصیبت کے وقت تو موت مانگی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، ترستے تھے پیسے کو، اور اب 40,000 تو یہ میرے اس کمرے کے کونے میں پڑے ہیں، اس سے زیادہ اب دنیا مجھ پہ کیا آئے گی؟ تو میں کہتا ہوں اللہ بس اب اپنے پاس بلا لے قبل اس کے کہ یہ مال زیادہ ہو جائے، آزمائش میں پڑ جائیں، یہ مراد۔ سعد رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا، انہیں تیر لگ گیا تھا اور جب وہ غالباً فتح مکہ کا موقع تھا یا حج کا موقع، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حرم شریف میں نماز کے لیے تشریف آوری ہو رہی تھی، راستے میں تھے اور صبح کی نماز میں آپ نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے خیمے سے خون بہہ رہا ہے۔ تو آپ پلٹے نماز سے اور کہا سعد کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کے جسم سے جہاں پر تیر لگا تھا ران میں وہ زخم کھل گیا ہے اور ران سے مسلسل خون بہے چلا جا رہا ہے۔ تو آپ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ نے بہت تفصیل سے باتیں کی، ان میں سے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب میں چلوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں سعد ایسے نہیں کہا کرتے، یہ کہو، اور پھر یہی دعا سکھائی کہ اللہ جب تک زندگی اچھی ہے زندہ رہوں اور جب موت اچھی ہے اس وقت موت دے دے۔ اور کہا سعد تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ ایک قوم کو تمہارے ذریعے زمین میں مٹی میں ملائے گا اور لوگوں کو عزت دے گا تمہارے ذریعے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا اور بہت واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جب تک خیر ہے زندہ رکھ اور جب اللہ زندگی میں خیر باقی نہ رہے تو بس اٹھا لے۔ طاعون کی وبا پھیلی اور بڑے بڑے لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد میں واضح طور پر جو کمی آئی ہے یہ امواس کا طاعون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اس طاعون سے، اور ابو عبیدہ بن الجراح ان کے تو پاؤں زمین پہ نہ ٹکے جب سنا کہ فلاں کا بھی انتقال، فلاں بھی چلے گئے، معاذ بن جبل بھی چلے گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید پریشان ہوئے کہ اب میں قیادت فوج کی کس کو دوں؟ خالد کو تو خود ہٹا چکے تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ سب سے بڑی چیز تھی جو پیش آئی۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ چند دنوں میں دیکھتے دیکھتے طاعون کی نظر ہو گئے۔ عابس غفاری رضی اللہ عنہ بچنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے ایک دن دعا مانگی اور انہوں نے کہا اللہ سے نہیں بلکہ طاعون سے براہ راست کہا بیماری سے کہ مجھے پکڑ لے، طاعون آ جا، اب اللہ کے پاس چلیں۔ لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے عابس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے موت کی تمنا سے؟ انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب 6 چیزیں میری امت میں واقع ہو جائیں اور پھر کوئی موت کو مانگے تو کوئی حرج نہیں، اور 3 چیزیں انہوں نے بیان کی
انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب میری امت میں بے وقوف لوگوں کو حکمرانی اور قیادت مل جائے، ایک سے ایک بڑا احمق آدمی مملکت کا صدر، وزیر اعظم اور وزیر بن جائے، فرمایا اگر یہ دور آ جائے نا امت پہ تو اللہ سے موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی تھی کہ عوام جب شرطیں زیادہ لگانے لگیں، میری امت میں جوا پھیل جائے، عوام کی حالت تباہ ہو جائے، جوئے کا مال عام ہو جائے، اوپر سے لے کے نیچے تک جوا کھیلیں اور کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہ ہو کہ یہ سارے جوئے کا مال اور جوا یہ کیا کردار تمہارا کیا ہے، ہر چیز میں اب جوا لگنے لگا ہے، کرکٹ میں جوا اور پتہ نہیں کس کس چیز میں، سنتے رہتے ہیں کہ اب کھیلوں میں بھی جوا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت میں جوا عام ہو جائے نا تو پھر موت مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی تھی عابس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب انصاف بکنے لگے تو عابس موت مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ تین بس انہوں نے باتیں کہیں اور پھر چپ ہو گئے، اور غالباً عابس رضی اللہ عنہ کو تعاون ہی میں شہادت نصیب ہوئی۔ انصاف بکنے لگے، اب ہمارے ملک میں اتنا انصاف رہ گیا ہے کہ جرم نہ مٹے اور مجرم کو منتخب کر کے اسے سزا دو، جرم اپنی جگہ پہ قائم رہے، رشوت قائم رہے، کرپشن قائم رہے، نشے کی اشیاء اور کاروبار اور تجارت قائم رہے، اور اپنے ملکی مفادات کے تحت ان نشہ بیچنے والوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے پکڑ لیا جائے اور باقی 9 اسی جرم کے مجرم ہیں، انہیں چھوڑ دیں کہ پھر کبھی دیکھ لیں گے، فی الحال تو اس ایک کو منتخب کر کے مجرم کو پکڑو، جرم بھی قائم رہے، مجرم بھی قائم رہے، کسی ایک آدھ کو منتخب کر کے سزا دے دو۔ اب ہمارے ہاں بس یہ انصاف رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عابس جب انصاف عدالتیں بکنے لگیں اور امت میں جوا عام ہو جائے اور بے وقوف لوگ میری امت کی سربراہی کو سنبھال لیں، پھر موت مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا اثر زندگی کے اور شعبوں کے علاوہ جا کر سیدھا پڑے گا معاشیات پہ، پیسے پہ، اور لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ زندگی کی جب ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہ تلخی میں آ جائے گا، تلخی کی وجہ سے پھر وہ موت مانگے گا، تو اجازت دی کہ پھر موت کی تمنا کر لے۔ اسی لیے دوسری روایت میں فرمایا کہ جس انسان کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اما بموت عاجل، یا تو اللہ اسے جلدی موت دے دے گا تاکہ اس کی دل کی حسرتیں خدا پوری کر دے، او غنی عاجل، اور پھر یا اللہ اسے پیسہ دے دے گا کہ جو تم صحیح چیز چاہتے ہو اب کر۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناؤ شروع کیا، گنتے رہے، اور آپ نے فرمایا وہ مومن انسان جس کا دل حسرتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکا اسباب اور وسائل کی قلت کی وجہ سے، حتیٰ کہ اس پہ موت آ گئی اور اس کا سینہ حسرتوں سے بھرا ہوا مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ فرمایا یہ شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بھی رہے گا اور اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اس لیے شریعت بار بار لوٹتی ہے کہ لوگوں میں معیشت، پیسہ، ان کی تنخواہیں، ان کی اجرتیں، لوگوں کا پیسہ بر وقت ادا کرنا،
اس کی طرف توجہ دو۔ ایک جگہ فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، تم نے جس کے پیسے دینے ہیں اگر تمہارے پاس ہیں اور تم اس میں تاخیر کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ اندھیرا ہے، قبر کا اندھیرا اور قیامت کے دن کا اندھیرا۔ قبر اندھیری ہو جائے گی، پیسے دینے ہیں، صرف ایک دستخط کرنے ہیں، اور دستخط کہتا ہے کل کر دوں گا، آج نہیں، چلو کل لے آنا اس فائل کو۔ ارے یار آپ دستخط کر جائیں، شام تک اسے پیسے مل جائیں گے، اس کی رات اچھی گزرے گی، بغیر بوجھ کے گزرے گی، وہ پلاننگ کر سکے گا۔ یہ ہے ظلم کہ اس نے ایک رات بیچ میں ڈال دی، قبر میں بھگتے گا اس رات کو کہ اللہ کی مخلوق پہ رزق تنگ کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہے، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مجھے انسانوں کا اس سے بڑا گناہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ جس کے رزق کے تم ذمہ دار ہو نا اس تک تم پیسے نہ پہنچاؤ۔ ماں کو پیسے دینے ہیں اور دن کو تنخواہ ملی، رات کو گھر داخل ہو رہے ہیں کہ یہ لو بیوی کو پیسے دیے، ماں کو پیسے دیے، سارے کام چھوڑ کے ان کو پیسے پہلے پہنچانے چاہیے تھی، ان کی ہزار ضرورتیں ہیں، اور وہ ادھر کو دیکھتی ہیں کہ بیٹا آئے، شوہر آئے، بھائی آئے، ماں کوئی، اور ساری عورتیں ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہے، اور لوگ پیسہ ان ضرورت مندوں تک پہنچانے میں سستی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بڑا گناہ لوگوں کا معلوم نہیں ہے کہ وہ پیسہ جہاں پہنچنا چاہیے فوری طور پہ اس کو روک لیتے۔ قیامت کی علامات میں سے آیا، آپ نے فرمایا میری امت میں مال ایسے بہے گا جیسے پانی بہتا ہے، اور پھر ایک اپنے بھائی سے کہے گا کہ لو بھائی یہ ہیں پیسے، وہ کہے گا بھیا کل لے آتے آپ تو مجھے شدید ضرورت تھی، آج میری ضرورت پوری ہو گئی، اب نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے وہ صدقے سے محروم ہو گیا، نیکی سے محروم ہو گیا، اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی سے محروم ہو گیا، ایک آدمی کی ضروریات زندگی پوری کرنے سے محروم ہو گیا۔ اتنی محرومیاں ہوئیں اور پیسہ بھی اس کے پاس۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پہ غور کریں، اپنے طرز زندگی پہ غور کریں۔ ہم اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ قرض کی ادائیگی ہے، پیسے ہیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا، اب تاخیر کس بات کی؟ ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے اور لوگوں تک ان کے حقوق پہنچائے۔ ایسے نہ ہو کہ قبر میں اندھیرا دیکھنا پڑ جائے اور پھر پریشانی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جملہ سکھایا اور فرمایا مار یوں مانگا کرو اللہ سے، سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد۔ یہ جو دعائیں ہم قرآن کی پڑھتے ہیں نا اور ہم یاد نہیں کرتے، اس لیے ان دعاؤں کو چنا ہے کہ اس میں زندگی ہے، اس میں اللہ قبول کر لے تو دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق وقدرتک علی الخلق احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر۔